ایسیشن اسکیم ہے، اس میں لاسٹ منٹ کے اوپر کافی جو ہے انٹرسٹ آ رہا ہے. کل منڈے بھی ہے تو ہم اس کو 3 تاریخ جو آفس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک لاسٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں. وفاقی حکومت نے اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم میں 3 جولائی تک توسیع کر دی. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی نیوز کانفرنس. کہا پاکستان کو ڈیفالٹ کی صورتحال میں نہیں لے جایا جا سکتا. امیر طبقے سے ٹیکس لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم 39,455 افراد نے اثاثے ظاہر کر دیے. 73,000 کے قریب افراد سسٹم میں آ گئے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو 25 ارب سے زائد ٹیکس وصول کرنے میں کامیاب. بینک اکاؤنٹس کے لیے بائیو میٹرک کرانے کا آج آخری دن ہے. پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر. قطر سے پاکستان کو امداد کی پہلی قسط $50 کروڑ. وزیر فواد چودھری کہتے ہیں امداد سے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے. معیشت کا اصل چیلنج ٹیکس وصولی ہے. IMF سے معاہدے کے ثمرات. عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار. گیس کی قیمت میں 190% اضافہ. CNG پر نیا سیلز ٹیکس کی فی کلو قیمت میں 20 سے 22 روپے اضافے کا امکان. نوٹیفیکیشن جاری. اطلاق کل سے ہوگا. ہمیں جان نہیں دینی چاہیے. لوگ ہم سے افسردہ ہیں، لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں، لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہے. یہ بات میں کیبنٹ میں کہتا ہوں. یہ ساری استادیاں ہیں. چیئرمین سینٹ اس نے نہیں بننا. یہ چیئرمین سینٹ تبدیل نہیں ہو رہا. یہ بارگیننگ ہے. وفاقی وزیر شیخ رشید نے عوامی مسائل کے حل میں ناکامی کا اعتراف کر لیا. سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دی جانی چاہیے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی باتیں سیاسی بارگیننگ کے سوا کچھ نہیں. نون لیگ پر بھتیجی کا قبضہ ہو چکا ہے. خان سے پنجاب کی قیادت کی ملاقات. گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی. وزیر اعظم کو پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ. جنوبی پنجاب کے امور پر بھی تبادلہ خیال. کوئی رکن لوٹا بنا تو اسمبلی سے استعفیٰ دینا ہوگا. کارکن گھر کا گھیراؤ کریں گے. رانا ثنا کا انتباہ. کہا وزیر اعظم ہاؤس میں لوٹا کریسی خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے. 15 ارب میں اتحادی خریدنے والے لیگی ارکان خریدنا چاہتے ہیں. مریم نواز نے والد کو جیل میں ڈلوایا. شب خون مار کر پارٹی اچک لی. وفاقی وزیر فواد چودھری پھٹ پڑے. قانون لیگ بکھر رہی ہے. متعدد ارکان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. فہرست جلد سامنے آ جائے گی. بجٹ کی منظوری سے حکومت کی اکثریت ثابت ہو گئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسلم لیگ نون کا مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ بلا جواز قرار دے دیا. کہا افغانستان سے مذاکرات اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. لیڈز میں پاک افغان میچ کے دوران ہلڑ بازی. متعدد افغان باشندے گرفتار. برطانوی پولیس کا تصدیق سے انکار. تحقیقات مکمل ہونے تک کچھ نہیں بتا سکتے. پولیس کا موقف. عینی شاہدین کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے 5 افراد کو حراست میں لیا. وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ. وزیر مملکت حماد اظہر شبر زیدی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں. بات سے جو ریٹرن فارم ہے ہمیں ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اب انشاءاللہ ہم جو ایڈمیشن میں لا رہے ہیں اس میں وہ اس طرح کا فارم ہے کہ ایک عام آدمی بھی ویب سائٹ پہ آگے بڑھ سکتا. تیسری بات جو آپ نے کی کہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے سر اس کی ایک وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے پاس پاور ہوتی ہے آڈٹ کرنے کی. اس کے پاس پاور ہوتی ہے ری آڈٹ کرنے کی. اس کے پاس پاور ہوتی ہے ہیرسمنٹ کو امینڈ کرنے کی. یہ وہ پاور سے جو استعمال کرتے ہوئے ہیرسمنٹ کرتا ہے. ان تمام پاورس کو ہم نے کرٹیل کیا ہے, آرگنائز کیا ہے اور وہ چیزیں ریپیٹ کریں گے. جہاں ایز فار ایز دی ایف بی آئی از کنسرن, آج ایف بی آئی جو ہے وہ
यूरिडिक्शनल बना हुआ है, मीन्स के आपके पास एक मार्केट का एरिया है, किसी के पास कोई एरिया है, मगर इसमें हमारे पास सेक्टोरल कोई ना एनालिसिस है, ना सेक्टोरल डेटा है, ना सेक्टोरल सिस्टम है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ये कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे शोबाजात हैं जहाँ पे टैक्स की डिवीजन ज़्यादा है, टैक्स की कंप्लायंस कम है, और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में फोकस करने के बाद ये डेटा मेरे से जी क्या और राणा साहब ये डेटा मेरे से ले रहे हैं, क्या करें, सॉरी आप सवाल दे दें डेटा नहीं, हम हमसे लेने बात नहीं, तो हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना सर, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। सवाल ये कि आज विषय नहीं है, हम उसको चेक करेंगे। थैंक यू। सेकंड लास्ट एक मिनट ये बताइएगा, कल चुप कर देना, बाद में अच्छा करते हैं। उन्होंने किस कैपेसिटी में किया कि एक सवाल, उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया है कि कोई एक्सटेंशन नहीं की जा रही, आज पता चला एक्सटेंशन हो गई, तो ये कि सर लॉबी जो है आप एक्सप्लेन कर दीजिए जवाब आती है, एक्टिव हो जाती है और वो हमेशा एक्सटेंशन मांगती रहती है। पहले विकास साहब भी काफी कोशिश करते रहते थे, इसी तरह लागू होती थी। सवाल करे ना, टोबैको पे टैक्स लगा था 300 पर केजी का, हमारा साहब ने उसको दोबारा 10 रुपए कर दिया। लॉबी को उस तरह की हमेशा होते हैं, एक्टिव होते हैं, और आप लोगों के जितने सवाल अच्छा, ये जरा लॉबी का जवाब सुन लें जरा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, देखें जो आपके सवालात हैं जो स्पेसिफिक टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा होना चाहिए ना, पहले तहकीक होनी चाहिए। आपने कहा ये जो टैक्स हमने वापस 300 रुपये से 10 रुपये GLT है, वो किसी लॉबी का हिस्सा है। जनाब बात ये है कि ये इनपुट टैक्स था, ये एडजस्टेबल टैक्स था। जब GLT उसको आगे अपना माल बेचती थी सिगरेट मैन्युफैक्चरर को, तो सिगरेट मैन्युफैक्चरर अपनी FED में से इस टैक्स को मिना कर लेता था। लेकिन हो ये रहा था कि क्योंकि GLTs के ऊपर टोल प्रोसेसिंग होती थी, यानी ठेके पे किसान जो हैं वो टोबैको प्रोसेस करा के अपने रख लेते थे घरों में, और जब मुनासिब रेट मिलता था तो उसे बेचते थे, तो उन पे ट्रांसफर कर दिया। इतने रुपया पर केजी उनकी प्रोसेसिंग नहीं थी जितना टैक्स लग गया था। हमने ये टैक्स लगाया था आके अक्टूबर के अंदर, इसको विड्रॉ किया गया किसानों के लिए, और पिछले साल हमें सिर्फ 14 करोड़ रुपया इस टैक्स से आया था। तो इसलिए किसी लॉबी को कोई फायदा नहीं है। और सिगरेट्स के ऊपर हमने टियर 1 के जो सिगरेट्स हैं उस पर 14 रुपये बढ़ाया है जो टैक्स है, और टियर 2 का जो पैक है उस पर हमने 8 रुपये पर पैक बढ़ाया है। और इस साल जो एडिशनल रेवेन्यूज आएंगे फेडरल गवर्नमेंट को टोबैको की टैक्सेशन के ऊपर से, जो हिस्सा होएगा उसका फेडरल गवर्नमेंट का, वो हम तमाम का तमाम देखिए आप, मैंने शिक्षा से भी कहा, आपको पिछली एमएससी स्कीम की याद होगी। पिछली एमएससी स्कीम के अंदर पहले महीने के अंदर कोई नहीं थी, 1 महीने से के बाद की थी। हमने कोई एक्सटेंशन टेक्निकली नहीं दी है। शहीद साहब ने कहा ये लोग जो क्यू में लगे हुए हैं, ये उन क्यू को क्लियर करने के लिए एक्सटेंशन दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है सिर्फ 3, देखिए फर्स्ट को तो वैसे ही टेक्निकली एक्सटेंशन है, इसलिए कि पहली को संडे को छुट्टी है, जनरल कॉलेज एक्ट में पहली को बनती है, और अगर कोई क्यू में लगा हुआ है तो सिर्फ 1 दिन की एक्सटेंशन दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, टेक्निकली उस सेंस पे गया हुआ। और ये अगर आप तारीख पिछली एमएससी स्कीम की, तो जो सारी आपकी रिकवरी आएगी वो 1 महीने के बाद आएगी। हमारे पास भी चॉइस है और हम करना नहीं चाहते। मैडम इसी से मुस्तकिल ये कहते रहे हैं कि हम 1 जुलाई से 100 टैक्स चोरों को गिरफ्तार करेंगे, तो क्या इस बारे में क्या तैयारियां हैं? और ये बता दें कि इनसे पूछे ना दूसरा सवाल ये है क्या ऐसा काम करार करने की पोजीशन में है? सर मैं आपको पहली बात मेरे से मंसूब बयान किया गया कि मैंने कहा है कि आप मुझे कोई रिकॉर्ड दिखा दें जहां मैंने ये कहा है कि 100 बड़े टैक्सर को गिरफ्तार करेंगे। ये मैंने कभी नहीं कहा। हमारे कोई अफसरान ने बात की होगी कि हम, मगर मेरे जाती
ذاتی زبان سے آپ نے بات سنے ہوں گے، مگر اگر کوئی ٹیکس ڈیفالٹر ہوگا اور قانون کا سسٹم آئے گا اس کو شیخر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کا فیصلہ ہوا کہاں ہے؟ کیونکہ کل رات آپ کی تقریر آئی، 3 گھنٹے پہلے یہ توسیع کا ٹویٹ کر چکے تھے، آپ اتنے بے خبر کیوں تھے؟ اور کیا یہ فیصلہ کہیں اور ہوا ہے؟ آپ کو اعتماد میں نہیں یہ خبر کہنی تھی، شیخ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ کیوں ہماری آ رہی ہے، تو مجھے میں نے کہا تھا کیوں آ رہی ہے، تو کیوں کو کلیئر کرنے کے لیے وزیر نے کہا تھا کہ وہ پہلی کو بینک ہالیڈے ہے۔ یہ فیصلہ شہباز زیدی صاحب کی سفارش پہ حکومت نے کیا۔ میڈم جس طرح بولیں گی میڈم۔ کل آپ کی ایکسکلوسیو پریس کانفرنس ہوئی جو منسٹر انرجی نے آپ سب کو اپرائز کیا، بھی کچھ کنفیوژن ہے، آپ کی گیس پرائز کے انکریز ہونے پہ بھی کچھ کنفیوژن ہے، میڈیا میں وہ کنفیوژن ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ آپ کو اپرائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس ٹیم کا چونکہ جو اسپیسیفک مینڈیٹ ہے، ان کو آپ سوال کریں۔ منسٹر آئل اینڈ گیس نے کل آپ کو یہاں پریس کانفرنس میں وہ تمام سلیب وائز ڈسکس کیا، میں اس پہ سٹیٹمنٹ بھی دے رہی ہوں۔ آپ کو مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سیاسی سوال ہلچل لے کے بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں پاکستان مشکل سے بلیک لسٹ ہوتے ہوئے بچا ہے، ہماری ٹیمیں جا کے دنیا کو یقین دلاتی رہی کہ منی لانڈرنگ روک دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا ہے۔ کل پرائم منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ ان کے اس بیان کا آپ کی اس جتنی بھی ایف اے ٹی ایف کی پریکٹس ہے اس پر کتنا اثر پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ایک ہی مینڈیٹ ہے کہ اس قوم سے، اس ملک سے جھوٹ نہ بولے، اور اگر انہوں نے حقیقت بیان کی ہے اور یہ نہیں، یہ بول رہی ہے، یہ اسی لیے تو آپ کی اکانومی ڈاکومنٹیشن کی طرف آ رہی ہے نا، یہی وہ میئرز ہیں، یہی شہباز زیدی صاحب کی ٹیم ہے، وہی تمام انیشیٹیوز لے رہے ہیں جس سے منی لانڈرنگ کو ڈسکریج کیا جائے۔ تھینک یو۔ اسلام آباد میں حکومتی معاشی ٹیم کی نیوز کانفرنس آپ دیکھ رہے تھے، جس میں کہا گیا کہ بجٹ پی ٹی آئی کے منشور کی عکاسی کرتا ہے۔ اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم میں بھی 3 جولائی تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ حکومت کی کوشش رہی ہے کہ ہر چیز میں شفافیت ہو، کوشش ہے کہ سچ بولا جائے۔ حکومت نے ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی، اثاثے ڈکلیئر کرنے کی 3 جولائی تک، جبکہ اسلام آباد میں حکومتی معاشی ٹیم نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ صورتحال کی طرف نہیں لے جانا چاہتے۔ امیر طبقے سے ٹیکس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے، اس میں لاسٹ منٹ کے اوپر کافی انٹرسٹ آ رہا ہے۔ کل منڈے بھی ہے تو ہم اس کو 3 تاریخ جو آفس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک لاسٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں۔ خارجی جو تھریٹ ہے ہماری اس کو مینیج کیا۔ دوسرا کہ آسٹیریٹی یعنی کفایت شعاری بڑے سخت انداز میں کی جائے۔ تیسرا کہ اپنے غریب لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے۔ چوتھا اس کی بھرپور مدد کی جائے، اور 5واں ریونیوز کو موبیلائز کیا جائے۔ سخت سے سخت اقدامات اگر ضروری ہوں تو ان سے بھی گریز نہ کیا جائے، اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ یہ 5500 بلین کا ٹارگٹ ہو۔ ہمیں چارہ نہیں اس کے سوا کہ ہم اپنے امیر طبقوں سے ٹیکس لیں۔ اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم میں 3 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ معاشی ٹیم جب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہی تھی، عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے درآمدی اشیاء پر ٹیرف لگائے گئے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب سے 13.5 ارب ڈالرز تک لایا گیا ہے۔ بجٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 7 ارب ڈالرز تک لے جانے کے اقدامات ہیں۔ ہم نے 9.2 ارب ڈالرز موبلائز کیے ہیں، جبکہ سعودی عرب سے 3 سال تک تیل ڈیفرڈ پیمنٹ پر لیا ہے۔ IMF کے ساتھ بھی ٹائم ٹیبل پر چل رہے ہیں۔
मुशीर ख़जाना ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हुकूमत आई तो मुआशी बहरान की सूरत हाल थी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैरूनी कर्ज़ों की हालत परेशान कुन थी, बैरूनी कर्ज़े 100 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुके थे, हमारी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट में बड़ा खला था। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है एबी शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये फरमाइएगा कि हुकूमत तो कहती आ रही थी कि एमनेस्टी स्कीम में तोसी नहीं देगी, फिर अचानक ये फैसला किया गया है, इस तरह फैसला क्यों किया गया, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप इस एक्सटेंशन की बात कर रही हैं एज ए डिक्लेरेशन स्कीम की, 3 दिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट थी, जो कि जो लोग डिमांड कर रहे थे इसकी, उनका कहना ये था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिक्लेयर करने के लिए तैयार हैं, बट दे हैव नो आइडिया कि पूरा प्रोसीजर क्या है डिक्लेयर करने का, और ख़ास तौर पे बहुत से वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम किसी और चीज़ के लिए नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन। 3 दिन में क्या एडवांटेज मिल जाएगी उन लोगों को जिनके बदले खुद कहा जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में है, आई सिंपली कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर एक्सटेंशन देना ही था तो फिर आपको कम से कम एक फोर्टनाइट 15 दिन का एक्सटेंशन देना चाहिए था, जिसके दौरान में जिन लोगों को दुश्वारी हो रही है डिक्लेरेशन फाइल करने की, वो डिक्लेरेशन फाइल करने की तफसीलात समझ के